الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت احسانات ہیں. کوئی انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شمار نہیں کر سکتا ہے، اس کی نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا ہے. ایک نعمت، ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پہ ایسا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ احسان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں میں اپنے عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا. احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگن، لیکن ان احسانات میں سب سے بڑا احسان کہ احسان کرنے والا خود اسے بڑا احسان فرمائے. اگر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے جو حالات تھے، ایک ادنا سی جھلک ان کی اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی. پھر سمجھ آئے گا اس عالم انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنے عظیم الشان پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کون آدمی اس سے واقف نہیں ہے؟ اس وقت کا حال یہ تھا، لوگوں نے اپنے جدا جدا خدا بنا رکھے تھے. یہود کا عقیدہ تھا خدا دو ہیں، عیسائی کہنے لگے خدا تین ہیں، اور مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت گھر بیت اللہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے. 360. جہالت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے ہی ہاتھ سے لکڑی کا ایک بت تراشتے، اپنی جیب میں رکھتے، اسی کے سامنے اس کی پوجا شروع کر دیتے، اسی سے مانگنا شروع کر دیتے. ایسے حالات میں ایسا عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے انسانیت کو توحید کا درس دے دیا. وہ دو والوں کو سمجھا دیا،
خدا اس کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے. جنہوں نے کہا تھا الہ تین ہے انہیں سمجھا دیا ایک اللہ کی وحدت میں پرو دو. جنہوں نے کہہ دیا تھا نعوذ باللہ 360 خدا ہے، اللہ کے اس عظیم الشان پیغمبر نے ایسی محنت فرمائی کہ وہ سارے لوگ ان 360 بتوں سے الگ ہو گئے اور ایک اللہ کی وحدانیت پہ جمع ہو. اور یہ انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے انسانیت کو توحید کا راستہ دکھایا اور تمام انسانوں کو ایک اللہ کی وحدت پہ جمع فرما دی. یہ ایک مثال سے میں نے آغاز کیا ہے. اس سے اب تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس وقت انسانوں کا حال یہ تھا جیسے کوئی نابینا آدمی چل رہا ہو اور آگے ایک بہت بڑا گڑھا ہے. وہ نابینا آدمی قریب ہے کہ اس گڑھے میں گر جائے. اسی اسنا میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس نابینا آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور گڑھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے. بالکل ایسے قرآن کہتا ہے کہ تم علی شفا جرف نہار، تم جہنم کے گڑھے پر گرنے والے تھے. فانقذکم منها، ہم نے عظیم الشان پیغمبر تم میں مبعوث فرما دیا. اس عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ یہ کہ اس عظیم الشان پیغمبر نے تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچایا. آپ اس سے مزید ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے کسی عورت کا بچہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، ماں کا ایک معصوم لال اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. ماں یہ سمجھ رہی ہے، اعزہ و قارب یہ سمجھ رہے ہیں اس بچے کی یہ آخری سانسیں ہیں، شاید چند لمحے ہیں. اسی اسنا میں ایک طبیب حاضر تشریف لائے. اس نے ایک قطرہ منہ میں ڈالا. وہ بچہ جو موت کے منہ میں جانے والا تھا وہ اٹھ بیٹھا، وہ کھڑا ہو گیا. بالکل انسانیت کا حال یہ تھا کہ انسانیت مر رہی تھی، انسانیت مٹ رہی تھی. ایسا حال بن چکا تھا انسانیت کا کہ یہ انسان پانی پلانے میں جھگڑتا تو 40 سال تک لڑائی نہیں ختم ہوتی. باپ مرتا تو بیٹے کو وصیت کر دیتا میرا بدلہ خدا سے ضرور لینا. بیٹا مرتا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا خدا سے ہماری جنگ ہے اس جنگ کو ضرور باقی رکھنا. انسانیت اس قدر ہلاکت اور تباہی میں پہنچ چکی تھی کہ یہ ایک زندہ جانور کھڑا ہوا ہے، اسی کا گوشت کاٹا، اسی سے ہڈیاں بنا لی، اسی سے سالن بنا لیا. یہ عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمایا جو انسانیت کو اس ہلاکت کے گڑھے سے نکال کر انسان بنا دیا. اس درجہ انسانیت کی تذلیل تھی. ایک انسان میراث میں اپنی ماں کو لے لیتا. انسانیت اس قدر گر گئی تھی. عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، معصوم بچوں کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں بحثت ہوتی ہے اور ان حالات میں کہ جب لوگوں کی جہالت کا حال یہ تھا لوگ اپنا نسب نعوذ باللہ من ذالک آسمان سے جا ملاتے ہیں، آسمان سے بھی بڑھ کے اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کے ساتھ اپنا نسب ملانا شروع ہو جاتا. اس زمانے میں جو کسرا تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے نعوذ باللہ جو اللہ کی اولاد ہو. یہ انسانیت کیا حال تھا. ان حالات میں اللہ نے انسانوں پر احسان فرمایا اور عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا. وہ عظیم الشان پیغمبر جب یہ تشریف لاتے ہیں انسانیت کے حالات بدل جاتے ہیں. انسان جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کو ایک دوسرے کا دوست اور بھائی بنا دیا. ایسا بھائی بنا دیا کہ خود پیاس سے مر گئے لیکن دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا. وہ عظیم الشان پیغمبر جب تشریف لاتے ہیں اسی ماں کی عظمت کو وہ عروج ملتا ہے کہ ساری دنیا حیران ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی الجنت تحت اقدام الامہات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور اتباع، یہ وہ بنیادی حقوق ہیں ہم سب کے اوپر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کی اتباع ہم میں سے ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر واجب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرما دیا۔ وہ عظیم الشان پیغمبر جس کو اپنی امت کا اس قدر احساس، اس قدر اپنی امت کا غم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کا اس قدر غم کرتے رہتے ہیں، اس قدر اپنی امت کی ہدایت کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، اس قدر آپ اپنی امت کے لیے غمگین رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان اس غم میں پگھل جائے۔ اس قدر اپنی امت کا اس قدر اپنی امت کے ساتھ وابستگی اور اس قدر اپنی امت کے ساتھ محبت، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت مبارکہ اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ اگر اس کا ترجمہ یوں کریں تو بے جانا ہوگا، اے میرے محبوب ہم اتنا عطا کریں گے آپ کو کہ آپ کہیں گے بس بس، ہم اتنا عطا کریں گے اے میرے محبوب فترضیٰ، آپ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار، اگر میرا رب مجھے خوش کرے گا میں اس وقت تک خوش ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں اس وقت تک خوش بھی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ ہاں، وہ عظیم الشان پیغمبر ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت سے مل گئی جب تک ابھی آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھی تشریف نہ لائے۔ فرمایا كنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مجھے اللہ نے نبی الانبیاء بنایا، انبیاء کا بھی نبی بنا دیا اس وقت سے جب تک کہ ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھی تشریف نہ لائے۔ ہاں، اس پر بھی بس نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت دے کے بتا دیا میرا نبی صرف امت کا امام نہیں ہے بلکہ انبیاء کا بھی امام ہے۔ معراج کی صف ہے، انبیاء علیہ السلام کی تمام انبیاء کی جماعت آج موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک پوچھا جا رہا ہے امامت کس کو ملے، انتظار کیا جا رہا ہے امام کون؟ جناب جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتا دیتے ہیں اے نبی، اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ تمام انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں ہے، جب روز قیامت آئے گا، محشر کا دن آئے گا، ہر امتی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے، ہر امتی کو سفارش کی ضرورت ہے، شفاعت کی ضرورت ہے، وہ شفاعت کی درخواست کرتا ہے اپنے نبی سے اور ہر نبی شفاعت کی امید رکھتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں عظیم الشان پیغمبر عطا فرما دی۔ ایسے عظیم الشان پیغمبر ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ دیہاتی کہتا ہے میں اگر اقرار کر لوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مجھے اس پر کوئی نشانی دکھائیے، میں کوئی نشانی دیکھوں تو ایمان لاؤں۔ سامنے درخت کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ فرمایا،
تو درخت سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس پر بھی بس نہیں ہے، وہ مشہور واقعہ سورۃ القمر کا آپ دیکھ لیجیے. رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا جبل ابی قبیس پہ. مکہ کے بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، عاص بن وائل ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور آ کر کہتے ہیں آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی انگلی فرماتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں، سامنے چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف تھا، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف تھا. قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چاند ٹکڑے ہوئے. دیکھ رہے ہیں آج بھی، اگر جو لوگ وہاں گئے ہیں، اگر کبھی تشریف لے گئے آپ اس طرف جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مبارک ہے، جائے پیدائش ہے، اس کے سامنے بلڈنگ بنی ہے. انہوں نے اس بلڈنگ میں بھی دو صرف انہوں نے وہ موریاں سی رکھی ہیں، شیشے رکھے ہوئے ہیں سبز کلر کے، جو صرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ پہاڑی تھی اور یہاں سے ہی وہ اشارہ ہوا تھا اور اس جگہ پہ وہ چاند کے ٹکڑوں میں بٹ. اقتربت الساعة وانشق القمر. ہاں اللہ نے احسان فرمایا، ایسا عظیم الشان پیغمبر تمہیں عطا فرما دیا. حدیث پاک میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، حدیبیہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ یا بعض روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. جو استعمال کا پانی ہے وہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے لیے پانی طلب کیا تو تمام برتنوں سے جمع کیا گیا اور ایک برتن میں پانی جمع کیا گیا، ایک برتن میں پانی آ گیا. سارے لشکر کے پاس صرف یہ پانی ہے اور کوئی پانی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، لشکر کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے، وضو کرنے کا پانی نہیں ہے. وہ جو ایک برتن میں پانی جمع ہوا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کی مبارک انگلیاں اس پانی میں رکھی اور اس پانی سے وہ پانی کے چشمہ پھوٹ گیا کہ 1400 صحابہ کرام کی جماعت نے خوب پانی پیا. جو برتن تھے سارے کے سارے برتن اپنے میں. پتھر سے پانی پھوٹتا ہے، آپ نے دیکھا مختلف جگہوں پہ پتھر ہے، ان کے اندر سے پانی آ رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ جب چاہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے بھی پانی کا چشمہ دے. اس پر بھی بس نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے عظیم معجزات سے نوازا گیا. حدیث پاک میں ہجرت کا مشہور قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. راستے میں، ہجرت والے راستے میں ام معبد انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر آتا تھا. جھونپڑی تھی، غریب خاتون تھی لیکن مہمان نواز تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ دودھ چاہیے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، دودھ مل سکتا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی اگر میرے گھر میں کچھ ہوتا تو ضرور پیش کر دیتی. ہماری بکریاں ہیں، وہ میرے خاوند چرانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، شام کو واپس آئیں گے تو ان کا دودھ مل سکتا ہے. اس کے خیمے میں ایک ضعیف اور لاغر بکری کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں. تو ام معبد کہنے لگی آپ مسافر تھے، میں کیسے آپ سے انکار کر سکتی تھی؟ یہ تو بیمار ہے، یہ کمزور ہے، یہ دودھ نہیں دیتی ہے، اسی لیے تو یہاں پہ یہ کھڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو یہ چراگاہ میں بھی نہیں گئی ہے، باقی بکریوں کے ساتھ بھی نہیں گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت آپ دے دو، دودھ اتارنا میرے رب کا کام. وہ ام معبد فرماتی ہیں اجازت ہے، آپ دودھ نکال لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی کمر پر یوں دست اقدس پھیرا ہے، اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نکالا ہے، اتنا دودھ نکلا ام معبد کو بھی پیش کیا، انہوں نے پیا، حضرت ابو بکر نے پیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب نوش فرمایا. اسی حدیث میں ابو بکر کے الفاظ ہیں فشاربا فشاربا، آپ نے اتنا پیا حتی رضیت، یہاں تک
کہ میں خوش ہو گئی، میں خوش ہو گئی. یہ اصل میں حضرت ابو بکر کی محبت تھی نا. جیسے بچہ کوئی چیز پیتا ہے یا کھاتا ہے ماں خوش ہوتی ہے، میرے بچے نے اتنا دودھ پیا، میرے بچے نے اتنا کھانا کھایا. ایسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرما رہے. ابو بکر فرما رہے فشربا حتی رضیت، میں خوش ہو گیا اتنا پیا. ہاں ابو بکر کا نام آیا تو میرے ذہن میں وہ واقعہ بھی گونج گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لاتے ہیں. غار ثور میں 3 دن قیام ہوتا ہے. غار ثور میں سوراخ تھے جس سے اندیشہ تھا کوئی موذی چیز اندر نہ آ جائے. سارے سوراخ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے سے جو آپ کے ساتھ بند کر دیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک اپنی ایڑی مبارک کو سوراخ پہ رکھ دی اور آپ بیٹھ گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آرام فرماؤ. آپ کا سر مبارک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں. ابو بکر اللہ کی قسم وہ خوش نصیب صحابی رسول ہے. قیامت کا دن ہوگا تب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے. دنیا میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آج قبر میں بھی، آج روزہ اطہر میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما. میں نے شاید پہلے بھی کبھی جمعہ میں عرض کیا، مدینہ طیبہ میں مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا، ضعیف العمر تھا. جب روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو نکلتے تھے، اس کی داڑھی بھی تر ہوتی تھی اور اس کا یہ سینہ بھی آنسو سے بھر جاتا تھا. اور وہ کہتا تھا مجھے رشک آتا ہے ابو بکر پر، اور میں جب سلام پیش کرتا ہوں بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں ابو بکر تیری یاری کیسی یاری تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زندگی بھر بھی آپ کے ساتھ رہا. اس بوڑھے کے الفاظ بتا رہا ہوں. آج روزہ اطہر میں بھی آیا ہے اور اپنے نبی کے ساتھ یوں جبھی لگا کے سو گیا ہے. یہ اس کے یعنی اپنے نبی کے ساتھ آرام فرمائے. آج بھی آپ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک سوراخ اپنی ایڑی سے بند کر دیا. اسی ایڑی سے وہ سانپ آتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ڈس لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ آنسو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ پڑتے ہیں. آپ بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا پیش آیا ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موذی نکلا ہے، سانپ آیا ہے اور اس کے یہ کاٹنے کا اثر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب لگتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے درد تھا ہی نہیں، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا زہر آیا ہی نہیں ہے. اس سے بھی آپ آگے چلیے، خیبر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں حضرت علی کہاں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بتا رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تو آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے اور پانی اس قدر بہ رہا ہے وہ آنکھیں کھول بھی نہیں سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. فرمایا حضرت علی کو میرے پاس بلائیں، حضرت علی کو میرے پاس بلائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں. آنکھیں ایسی شفایاب ہو جاتی ہیں گویا کہ آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں، آنکھیں کبھی آشوب جشم میں مبتلا ہی نہیں ہے، کبھی ان کو تکلیف ہوئی نہیں ہے. ایک لمحے میں اللہ جل شانہ انہیں شفا نصیب فرما دیتے. اس پر بھی چلیے، آگے چلیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ مجھ پر 3 بڑے غم آئے ہیں، 3 بڑے غم آئے ہیں. کسی نے پوچھا ہے ابو ہریرہ 3 بڑے غم کون سے ہیں؟ کا ایک غم تو آیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال فرمایا، میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا اور اب بھی صدمہ ہے. اور دوسرا غم آیا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہوئی ہے، شہید کیے گئے ہیں، تو میرے لیے بھی اور اسلام کی تاریخ میں بھی بڑا ثانیہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 روز پانی بند کیا گیا. مدینہ طیبہ میں جہاں پہ
پہ سارا مدینہ حضرت عثمان کے خریدے ہوئے کنویں سے پانی پیتا تھا، حضرت عثمان کو پانی نہ دیا گیا۔ فرماتے کہ ان کی شہادت کا بھی مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ اور تیسرا فرماتے تھے وہ جو میرا تھیلا گم ہوا ہے اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہے، میرا توشہ دان گم ہوا ہے اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ تیرے توشہ دان کا کیا مسئلہ تھا، اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ کہنے لگے ایک موقع ایسا آیا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، آپ نے فرمایا لشکر والوں کو حکم دو جس کے پاس بھی کھانے کے لیے کھجور ہے وہ سب جمع کر دے۔ فرماتے ہیں کل 21 دانے کھجور کے جمع ہو، 21 دانے کھجور کے جمع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، دعا فرمائی اور دسترخوان پہ ڈال دی اور ارشاد فرمایا 10 صحابہ کی جماعت کو بلاؤ اور وہ آئے اپنی ضرورت کی کھجور کھائیں اور چلے۔ 10 صحابہ کرام آتے اور اپنی ضرورت کی کھجور کھا کے چلے جاتے تھے۔ فرماتے تھے پورا لشکر کھا کے چلا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر شمار کیا تو 21 دانے اسی طرح سے باقی۔ اور مجھے ابو ہریرہ فرماتے مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اپنے توشہ دان میں ڈال دو، اپنے تھیلے میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہی کھجوریں میں نے لی اور اپنے توشہ دان میں اپنے تھیلے میں نے ڈال لی۔ کہتے جب بھی مجھے ضرورت پڑی، جب بھی مجھے بھوک لگی میں نے اس میں سے کھا لیا۔ اور فرماتے جب بھی میرے سامنے کوئی سائل آیا، مانگنے والا آیا، میں نے اس سے نکالی اور اسے دیتا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہی ہے کہ کئی من میں نے اس میں سے کھجور نکالی تھی اور پھر بھی کھجور باقی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے اس دن وہ مجھ سے تھیلا گم ہوا ہے، مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا کہ تمہیں ایک عظیم الشان پیغمبر عطا فرما دیے۔ اس عظیم الشان پیغمبر کا حق ہے تم پر کہ تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اور تابعداری والی زندگی گزارو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہو جائے، تم سے خوش ہو جائے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں میلاد کو مناتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ نبی کو بھی منایا ہے کہ نہیں منایا ہے؟ ایک ہوتی ہے بچے کی محبت، ایک ہوتی ہے بڑے کی محبت۔ بڑے کی محبت یہ ہوتی ہے مہمان جو میرے گھر آ رہا ہے یہ مجھ سے خوش ہو کے جائے، مہمان جو ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کی ایسی تابعداری کریں، ایسے انداز میں پیش آئے کہ اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہم سے صادر نہ ہو، کہ اس کی ناراضگی والی کوئی بات ہم سے صادر نہ ہو۔ اس امت کو بھی اللہ نے عظیم الشان پیغمبر عطا فرما دی، رحمت للعالمین۔ بلکہ میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو بات بڑی آسان اور سمجھنے والی ہوگی۔ 2 ہستیوں کے ساتھ بالخصوص اپنا تعلق درست رکھو، 2 ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو، اللہ کی قسم خوشحالی تمہارا مقدر ہے۔ ایک ہستی رب العالمین، ایک ہستی رب العالمین ہے جس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، جس نے یہ ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس کے سارے، جس کی دی ہوئی امانت اور سانسیں میرے اور آپ کے پاس ہیں، اسی کی دی ہوئی امانت ہے یہ زندگی، یہ سانسیں، اور یہ سانسیں گنی گئی ہیں، اللہ کی قسم گنی گئی ہے۔ ایک سانس ہم لیتے ہیں وہ سانس میری زندگی کا کٹ اسی کی دی ہوئی، اس کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو۔ اسے رب العالمین کہتے ہیں، اسے رب العالمین کہتے ہیں۔ اس کی محبت کا ادنا تقاضا تو یہ ہے نا جب اس کے لیے کوئی بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو بے اختیار تمہارے قدم اس اللہ کی اطاعت کے لیے چل پڑے۔ دوسری ہستی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی زندگی کا عزم بنا لو، میں نے اپنی زندگی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر بسر کرنی ہے۔ جو آپ کا طریقہ زندگی ہوگا میں اس کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں گا۔ اگر اللہ کی قسم اگر آپ نے ان 2 ہستیوں کو پہچان لیا، ان 2 ہستیوں کی عظمت کو پہچان لیا، ان 2 ہستیوں کے حقوق کو پہچان لیا اور ان کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے تو ویسے کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔